اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے اسے پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ مکمل بھروسہ ہے کہ اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و صحاب محمد و بارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں بھیجا۔ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کی عطا سے بنتا ہے، کسی نبی کی اطاعت سے نبی نہیں بنتا۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجیے۔ امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ خلاصہ اس کا یوں بنے گا کہ ایمان نام ہے تین چیزوں کے مجموع کا: دل سے پہچاننا، معرفت اور زبان سے اقرار کرنا، اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ تصوف نام ہے ان راستوں کا جو لے جاتے ہیں اس منزل تک جسے قرآن مجید تزکیہ نفس کہتا ہے اور حدیث احسان۔ اس راہ پہ جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اسے پیر اور مرشد کہتے ہیں۔ سچے رہبر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کی شمع ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خوف خدا کا عصا ہوتا ہے۔ تصوف اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن آدم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا جہاں غم، تکلیف، دکھ جیسے تصورات ہی نہیں ہوتے، اور وہاں آ کر ڈیرا لگا دیا کہ جہاں سکھ بھی دکھ میں لپٹا ہوتا ہے۔ تصوف دنیا سے الگ تھلگ رہنے کا نام نہیں ہے۔ تصوف نام ہے اس بات کے سیکھنے کا کہ اس دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ ھذا رحمت من ربی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے تاج الصوفیہ حضرت ابو بکر دلف بن جحدر الشبلی مالکی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ لیکچر میں نے 25 دسمبر 2012 میں ہیوسٹن میں دیا تھا، تب میں وہاں مسجد غوث اعظم حنبل میں خطیب تھا۔ 2014 کو 14 سال بعد استعفیٰ دے دیا۔ اب یہ لیکچر میں ارونگ سے 8 سال بعد دوبارہ دے رہا ہوں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ میں ان کی قبر مبارک پہ فاتحہ پڑھ کر آیا نومبر 2021 میں۔ آپ بھی زیارت کر لیں۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف آئے، دروازہ جو ہے وہ بالکل بند تھا، پھر ادھر واپس حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کی قبر مبارک کی طرف گئے۔ بندے سے کہا ہے، وہ اس نے مہربانی کی ہے، وہ آ رہا ہے، یہ دروازہ جو ہے لاک جو ہے وہ کھولے گا۔ تو حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو ہے یہ راستہ۔ صلی اللہ وسلم علیہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام اعظم کے قرب و جوار میں نے جگہ، میری کتنی قبر جگہ کوئی نہیں، میں نہیں قبرستان کی طرح لگتا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا محمد وعلی آلہ محمد وسلم علیہ۔
تاریخ ولادت 247 ہجری ہے. حساب لگایا جنہوں نے کہا 861 عیسوی بنتی ہے، جس کا یہ 2022 جا رہا ہے. تاریخ وصال 27 ذی الحجہ 334 ہجری بنتی ہے، جس کا یہ اب 1443 جا رہا ہے. اور حساب لگا کے لوگوں نے بتایا کہ 4 اگست 946 عیسوی بنتی ہے، جس کی یہ اب 2022 جا رہی ہے. پیر پیران عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے 230 قمری سال پہلے پیدا ہوئے. آج 23 جنوری 2022 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے اندازاً 1076 شمسی سال ہو گئے. کچھ ماہ اوپر تلے ہو سکتے ہیں. آپ کا مزار پر انوار موجودہ ملک عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہے. حضرت امام اعظم کی مسجد کے ساتھ والے قبرستان مقبرہ خیزوران کے اندر ہے. آج کی گفتگو کی جزیات جو ہیں وہ یہ رہیں گی: نام سے برکت، آپ کا خاندان، تعلیم و تربیت، گورنرشپ سے ریزائن، تصوف کی طرف رغبت، شیخ نساج، آپ کی تعلیمات، وصال اور مزار. چند ضمنی باتیں بیچ میں ہو جاتی. تاج الصوفیہ، یہ لقب آپ کو آپ کے مرشد سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا لِكُلِّ قَوْمٍ تاج وَتَاجُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الشِّبْلِ. تاج جو ہوتا ہے نا، یہ باعث فخر ہوتا ہے. اس لیے اس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں کہ ہر قوم کے لیے باعث فخر کوئی چیز ہوتی ہے. ہمارے گروہ صوفیاء کے لیے باعث فخر شبلی ہے. اب یہ تو نہیں نا کہ جس طرح تاج سر پہ رکھتے ہیں ان کو اٹھا کے یوں رکھتے تھے، یعنی ظاہر ہے اس کا کچھ مفہوم ہوگا. تو یہ تاج الصوفیاء ہیں، صوفیاء کے لیے باعث فخر ہے. ابو بکر، لفظی ترجمہ تو یہی بنے گا بکر کا باپ، لیکن بہت مشہور یہ نام ہے، یعنی زیادہ کنیت میں آتا ہے. ویسے نام بھی ہوگا بکر کا باپ، لیکن بکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں، کیمل کو. تو ابو بکر وہ شخص جو جوان اونٹوں کو پالنے کا شوق رکھتا ہے یا ان کی بیماریوں کا علاج جانتا ہے، اسے بھی ابو بکر کہتے ہیں. بات کچھ سمجھ میں آ گیا؟ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا نام بکر ہو. دلف بن جحدر، دلف بن جحدر یہ آپ کا ذاتی نام ہے. امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر دلف بن جحدر ہی لکھا ہے. سیر و اعلام النبلاء نے یہی لکھا ہے. شذرات الذہب من اخبار من ذہب، دوسری جلد ہے، صفحہ 189 ہے. وفیات الاعیان، دوسری جلد ہے، صفحہ 273 ہے. شخصیت نمبر 229، یہی نام لکھا ہوا ہے آپ کا. اور ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا یہی نام لکھا ہے. تو میں نے بھی بغداد کے اندر دلف پڑھا ہے آپ کے نام کے ساتھ. باقی جتنے نام بتائے جاتے ہیں مورخین نے انہیں کیلا کے بعد لکھا ہے. کالا اور کیلا، کالا اس نے کہا، کیلا کہا جاتا ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ طلباء کو سمجھ آئے گی. کیلا کے بعد بات کمزور ہو جاتی. تو جو نام انہوں نے لکھے دوسرے ان کے، وہ کیلا کے بعد لکھے، تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے نزدیک بھی آپ کا نام دلف بن جحدر ہی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دلف اور جحدر دونوں عربی اسما ہیں. آپ پریشان نہ ہو جائے سن کے. قال ازہری ومن اسماء العرب دلف، دلف عربی ناموں میں سے ہے. تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ذاتی نام دلف ہے. بات تو ادھر ہی رہی کہ دلف کا معنی کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو دلف ہے یہ دالفن سے معدول ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے جو بھاری بوجھ کے ساتھ چلتا ہے. اس کو اگر آپ اسے دلف پڑھیں گے، دلف، تو معنی ہوگا پھل سے لدا ہوا کھجور کا درخت. پھر بھی معنی صحیح ہے، دلف، بوجھ سے جھکی ہوئی اونٹنی. اور اگر آپ دلف پڑھتے ہیں تو معنی ہوگا شجاع. مطلب یہ ہوا کہ دلف اور دلف اور دلف معنی سب کی ٹھیک ہے، لیکن اب آپ اپنی مرضی سے اس کو نہیں پڑھ سکتے کہ جی ہم اس کو دلف پڑھ دیں گے. کیوں؟ وجہ یہ ہے
کہ نام جو عرب میں رکھا گیا وہ دلف ہی رکھا گیا ہے. تو اس لیے حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا نام دلف بن جحدر ہے. تو جحدر آپ کے ابا جی کا نام ہے. یہ بھی عرب میں رکھا جاتا ہے یہ نام. اس کا معنی ہوتا ہے، ایک معنی بنتا ہے گول چہرہ کم بال. جحدر شبلی، الشبلی شہر کا رہنے والا. یہ اشروسنا یا اسروشنا، ویسے زیادہ کتب والوں نے اسروشنا لکھا ہے تو اس لیے اسروشنا ٹھیک ہے. یہ شبلیہ جو ہے یہ اسروشنا کا شہر تھا. آپ یوں سمجھ لیں کہ سمرقند کا گاؤں تھا. آپ پیدا بغداد میں ہی ہوئے ہیں، یہی مثال آپ نے پایا ہے شیخ شبلی نے، پھر آپ کو شبلی کیوں کہتے ہیں؟ تو اصل میں آپ کے والد یہاں سے آ کر بغداد میں آباد ہوئے تھے. تو شبلی آپ کے آبائی علاقہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. ویسے آپ کو میں بتاؤں، شبل کا ایک معنی شیر کا بچہ بھی ہوتا ہے. اس سے بھی شبلی ہو سکتا ہے جو امارت اور دمباوند کی صدارت چھوڑ کر ایک افریقن صوفی کی خانقاہ میں آ بیٹھے، وہ شیر کا ہی بچہ ہو سکتا ہے. کون؟ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ. سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا عین من عیون اللہ. ایک بہت بڑا جملہ ہے یہ بھائی، میں ترجمہ اس کا نہیں کرتا، ہاں یہ خود ہی آپ کیجیے. ہوا عین من عیون اللہ، کیونکہ میں لفظی ترجمہ کروں گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. امام ابن المنادی نے کیا کمال کہا ہے، آپ کی تعریف میں یہ جملہ کہا ہے. یہ ان کا پورا نام جو ہے احمد بن جعفر ہے. یہ بغداد میں ہی پیدا ہوئے تھے. آپ کی قبر مبارک حضرت شبلی کی قبرستان میں ہی ہے، مقبرہ خیزران کے اندر ہی. حضرت شبلی سے 1 سال بعد فوت ہوئے. آپ زبردست عالم، محدث، متقی، مصنف تھے آپ، امام ابن المنادی. تو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک کی فقہ کی پیروی کی. مالکی تھے اور بہت سی احادیث لکھی ہیں. حضرت ابن العماد الحنبلی نے لکھا وکان شبلی فقیہا عالما. شبلی جو ہیں وہ ایک فقیہ اور عالم تھے، بہت ساری حدیثیں لکھی. احمد بن عطا کہتے ہیں کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال احادیث لکھی اور فقہا کی صحبت اختیار کی. جان لیجیے جائیں آپ، ہم لوگ پتہ نہیں صوفی کسے سمجھتے ہیں، ادھر صوفی 20 سال حدیث پڑھ رہا ہے. ابو عبداللہ رازی نے فرمایا وَلَمْ أَرَى فِي الصُّوفِيَّةِ أَعْلَمَ مِنَ الشِّبْلِ وَكَانَتْ لَهُ مَعَ الْعُلَمَاءِ جَوْلَاتٌ. صوفیاء میں ان سے زیادہ عالم نہ تھا، وہ علماء کی زیارت کرتے، ملتے، ان کی محافل میں جاتے. علماء اور صوفیاء کے ساتھ ان کا میل جول تھا. مشائخ عراق تو یوں کہا کرتے تھے عجائب و بغداد فی التصوف ثلاث. تو مشائخ عراق تو یوں کہا کرتے تھے کہ بغداد کے عجائب تصوف میں 3 ہیں. اشارات الشبلی، شبلی کے اشارات، ونکت المرتعش، مرتعش کے نکات، و حکایات جعفر خلدی، اور جعفر خلدی کی حکایات. یعنی تصوف میں بغداد کی ان 3 ہستیوں نے حیران کیا ہے. حضرت شبلی نے اشارات دے کر، المرتعش نے نکات دے کر، اور جعفر خلدی نے حکایات دے کر. یہ جو مرتعش ہے ان کا پورا نام ابو محمد عبداللہ بن محمد المرتعش ہے. یہ نساپوری ان کا وصال بغداد میں ہوا ہے. اور جعفر خلدی ان کا پورا نام جعفر بن محمد بن نصیر الخلدی ہے. ان کی قبر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں قبر ہے نا اس کے ساتھ ہی. آپ کے آباء و اجداد کی بغداد میں آمد. حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ کے آباء و اجداد موجودہ ملک ازبکستان کے قدیم شہر سمرقند کے ضلع اسروشنا کے گاؤں اشبلیہ میں رہتے تھے. یہ وہاں سے ہجرت کر کے بغداد آئے. اس وقت سامراؤ دار الخلافہ تھا. یہ جو لفظ سامراؤ ہے نا اسے جلدی میں مکرر سامرا بولتا ہے، اور اکثر جو تاریخ بیان کرتے ہیں وہ بھی سامرا کہتے ہیں. انتہائی غلط ہے یہ. کیوں کہ اصل میں جو سامراؤ ہے نا وہ بھی بدلی ہوئی شکل ہے، تو اس کو اور بدل دیا جا رہا ہے غلط سے. یہ السامراؤ جو ہے یہ سرہ من رعا تھا، سرہ من رعا. تو سرہ من رعا جو ہے وہ کثرت استعمال کی وجہ سے السامراؤ میں تبدیل ہو گیا. تو اب اس کو سامرا کہنا جو ہے وہ انتہائی غلطی ہوگی. اس لیے طلبہ جو سن رہے ہیں، آپ جب بھی کبھی بولیں گے
حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کہاں آئے؟ السامراء میں آئے. سامرا نہیں کہنا اسے. یہ علاقہ دریائے دجلہ کے قریب پڑتا تھا، تو عباسیوں نے پھر اسے آباد کیا. خلیفہ جعفر بن المعتصم باللہ نے اپنا محل بنوایا. تو جب خلیفہ نے محل بنا لیا، سارے عمراء ارد گرد آ گئے. یہ ٹھیک سے تو میں بتا نہیں سکتا کہ شیخ شبلی کے آباء و اجداد میں سے کون کب آیا، لیکن یہ جاننے کے بعد کہ شیخ شبلی رحمۃ اللہ کے چچا جان اسکندریہ میں امیر الامراء تھے. یہ اسکندریہ جو ہے یہ مصر کا شہر ہے، انگلش میں اسے الیگزینڈریا کہتے ہیں. سمندر کے کنارے آباد خوبصورت شہر ہے. بہت سے صحابہ، اولیاء، صوفیاء، علماء کی قبور ہے وہاں جناب اسکندریہ میں. تو ان کے جو چچا وہاں امیر الامراء تھے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شیخ شبلی رحمۃ اللہ کے خاندان والے آپ کی ولادت سے بہت پہلے اپنا آبائی علاقہ اس روشنا چھوڑ آئے تھے اور مسلم حکومت میں اچھے عہدے پر فائز تھے. امیر الامراء کی سیٹ بتاتی ہے کہ یہ اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک لوگ تھے. یہ پورا خاندان اس دور کا پڑھا لکھا خاندان تھا، اس دور کا بہادر تھا یہ. چونکہ چچا اسکندریہ موجودہ مصر میں امیر الامراء تھے، تو شیخ شبلی کے والد الجہدر کو بھی سامراء میں دربار کے اندر نوکری مل گئی. خلیفہ کی سیکیورٹی کے انچارج بن گئے. یہ جو سیکیورٹی ہوتی ہے نا، بہت بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. عباسیوں کی حکومت تھی، ان کو اندرونی اور بیرونی ہر دو قسم کے دشمنوں کا ہر وقت خطرہ رہتا تھا. عباسیوں کو سیکیورٹی بادشاہ کے لیے آنکھ اور طاقت کا کام دیتی ہے. تو جو گارڈ ہوتا ہے اس کو چوکس ہونا بھی چاہیے، ذہین بھی ہونا چاہیے، طاقتور بھی ہونا چاہیے. سامراء جیسے امیر علاقے میں رہتے ہیں اور سیکرٹ سروس کے انچارج تھے، بڑے ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزر رہی تھی الجہدر کی، کہ اللہ تعالیٰ نے 247 ہجری میں آپ کو بیٹا عطا فرمایا. تو نام رکھا دلف. یہ دلف نام جو ہے یہ ایک قسم کی بہادری کی طرف اور ذمہ داری کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. اس بچے کی ولادت پہ بڑی خوشی منائی گئی. لوگ کیا دیتے ہیں یہ آپ کی امارت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کتنے امیر ہیں، اور کتنے لوگ آتے ہیں یہ آپ کے عہدے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے مشہور ہیں. کیونکہ غریب کی خوشی میں خوشی غریب کی طرح ہی ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ حاجب الحجاب تھے، دربار کی اہم شخصیات کی آمد ہوئی. اس بچے نے بچپن شہزادوں کی طرح گزارا. حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادوں کی طرح بچپن گزارا. سب سے مہنگے علاقے میں رہتے تھے، باپ سب سے اہم سیٹ کے اوپر تھا، چاچا بہت بڑے اعلیٰ عہدے پہ تھا. تو دلف بڑے ہوئے تو اس دور کی اعلیٰ تعلیم دلوائی. پہلے قرآن مجید حفظ کروایا. بچہ ذہین تھا، ساری قراتیں پڑھ ڈالی. اللہ تعالیٰ نے غضب کا حافظہ دیا تھا. 20 سال کی عمر سے پہلے ہی آپ نے فقہ، قرآن اور موطا امام مالک زبانی یاد کر ڈالی. مسلمانوں ہمارے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے. ہمیں کرامتیں سنا کے اور خود واقعات بنا کے اور ٹھوک کے سنا کے ہمیں ادھر ہی رکھا، بتائے نہیں کہ یہ بندہ کتنا امپورٹنٹ تھا اپنے معاشرے میں. اس دور میں قرآن و حدیث کو ہی علم سمجھا جاتا تھا، صحیح سمجھا جاتا تھا. ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے علم پہ خوش ہیں. یہاں ایک آیت کا حصہ سناتا ہوں اہل دل کو بس. یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 83 کا حصہ ہے. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب کبھی ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، تو یہ اترانے لگے اپنے علم پر. رسول لے کر آیا نشانی تو وہ اس بینہ، وہ چاہے کتاب ہے یا معجزہ ہے، اس کے برابر میں اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے علم پر خوش ہونے لگے. تو معلوم ہوا علم وہی ہے جو اللہ دے. اس دور میں نشانی کیا ہے جو نبی لے کر آیا؟ قرآن. تو قرآن مجید کے برابر میں کوئی لانا، کسی پہ اترانا، یہ کافروں کی نشانی. تو مسلمانوں سوچ لیجیے آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں اور کیا بتلانا چاہتے ہیں اور کس چیز کو علم سمجھتے ہیں. خیر بات آ گئی تھی. امیر ہو کر، گورنمنٹ میں نوکر ہو کر اور بادشاہ کے خاص آدمی ہیں، پھر بھی بچے کو قرآن اور حدیث اور فقہ اور موطا امام مالک پڑھائی. سبحان اللہ.
اس کے علاوہ گھڑ سواری، تیر اندازی، شاعری، عربی ادب، تاریخ کے ماہر تھے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ سنتے جائیے آپ غور سے، کیونکہ جب آپ بیان کریں گے کسی کو خوش کرنے کے لیے تو پھر آپ اس کو بدلیں گے، اور اگر آپ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ولی کو بیان کریں گے پھر آپ صحیح بیان کریں گے۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ پڑھ کر فارغ ہوئے تو فوراً ہی والد گرامی کی وجہ سے دربار میں ہی نوکری مل گئی۔ آپ ولی عہد الموفق باللہ کے خاص باڈی گارڈ بن گئے۔ ظاہر ہے جب والد گرامی حاجب الحجاب ہیں تو بیٹے کو اعلیٰ ہی نوکری ملے گی نا، تو ولی عہد کے خاص باڈی گارڈ۔ دونوں میں موفق باللہ میں بڑے اچھے مراسم تھے، حالانکہ الموفق 21 سال بڑا آپ سے، کچھ سال بعد آپ اس کے ساتھ رہے، پھر آپ کو موجودہ ملک ایران کے شہر تبرستان کے علاقے دمباوند کا حاکم بنا دیا۔ چونکہ اردو والوں سے پڑھا نہیں گیا ہوگا تو انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو نہاوند لکھ دیا ہے، انتہائی غلط مسٹیک ہے یہ نہاوند نہیں ہے، یہ دمباوند واقعی ہی شہر ہے، اب اسے دماوند کہتے ہیں۔ یہاں آج بھی برج شبلی ہے 9 میٹر اونچا، سلجوق نے بنایا تھا۔ تو آپ دماوند میں تھے کہ الموفق کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے بعد جو خلیفہ بنا اس نے تمام حکام کو سامراؤ میں بلایا تاکہ ملاقات بھی ہو جائے اور ہر ایک پہ دبدبہ بھی ہو جائے۔ ویسے تو المعتمد باللہ جو ہے اپنے بھائی الموفق کے دور میں ہی خلیفہ بن چکا تھا، مگر الموفق کے بعد مکمل آزادی کا احساس ہوا۔ سب آئے ہوئے مہمانوں کو خلیفہ نے خلعت سے نوازا، محفل برخاست ہوئی۔ حضرت دلف بن جہدر شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکل رہے تھے کہ آپ کو چھینکا، غیر ارادی طور پر آپ کا بازو آگے آ گیا، چھین کی آواز اور زور کو خلعت کی آستین نے روکا۔ ایک حاسد دیکھ رہا تھا، اس نے جا کر خلیفہ کو شکایت لگا دی کہ دلف بن جہدر نے آپ کی عطا کردہ خلعت سے ناک صاف کیا ہے۔ دیکھیے کہاں روکنا کہاں ناک صاف کرنا، یہ دربار کی اور خلعت کی توہین ہے۔ چھینکتے ہوئے بازو کا منہ کے آگے آ جانا یہ ایک غیر ارادی عمل ہے، لیکن حاسد نے اسے ارادی عمل بنا کر پیش کیا۔ محبت نہ ہو، ضرورت نہ ہو تو دوسرے کا عیب سننے میں اور قبول کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی صاحبو۔ آدمی غور ہی نہیں کرتا کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، تو فتنہ پھیلانے والا ہر جگہ اسی طرح ہی فتنہ پھیلا دیتا ہے، اور ہم سوچتے نہیں۔ خلعت، خلیفہ نے آپ سے خلعت واپس لے لی۔ کبھی کبھی دکھ تکلیف ایک سواری بن جاتے ہیں۔ طلبہ غور سے سنو، یہ دکھ اور یہ تکلیف یہ سواری ہے، رائڈ ہے جو آدمی کو اس کی منزل تک لے جاتی۔ یہ بات جو بھرے دربار میں آپ کے ساتھ ہوئی دل پہ چوٹ لگا گئی، اور اس چوٹ کی وجہ سے آواز آئی، شبلی خلیفہ کی عطا کردہ پوشاک کا تم نے صحیح استعمال نہ کیا تو یہ حال ہوا، بھرے دربار میں تیری تذلیل کی گئی۔ ساری کائنات کے مالک و حاکم و خالق کی عطا کردہ پوشاک، یہ جسم، اس کا صحیح استعمال نہ ہوا تو پھر کیا حال ہوگا محشر کے دن۔ بھائی یہ آواز آ گئی اس وقت۔ واپس سامراء میں والد صاحب کے گھر میں رہنے لگے۔ وہاں سامراء میں اس دور میں شیخ نساج رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہوتی تھی، اس خانقاہ میں چلے۔ آدمی پریشان ہوتا ہے نا تو اللہ کا کرم ہو جائے تو آدمی خانقاہ میں اور مسجد میں چلا جاتا ہے، اللہ کا کرم نہ ہو آدمی کلب میں چلا جاتا ہے، نشے میں چلا۔ رب تم سے راضی ہوگا تو تجھے تیری پریشانی میں، تیرے دکھ میں تجھے خانقاہ میں لے کے جائے گا، تجھے مسجد میں لے کے جائے گا۔ شیخ نساج رحمۃ اللہ علیہ یہ کون ہے؟ اب اگر تیزی سے نکل جاؤں تو تشنگی رہ جائے گی بھائی طلبہ میں۔ یہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، یعنی گویا کہ ایک ہی گروپ ہے یہ جی، کیونکہ سری سقطی ماموں لگتے ہیں جنید بغدادی رحمہ اللہ کے، شیخ شبلی مرید ہیں جنید بغدادی رحمہ اللہ کے، تو بھائی ایک ہی گروپ ہے یہ۔ بڑے با کرامت ولی کامل تھے شیخ خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام نساج کیسے پڑا؟ کپڑے بننے والا، اصل میں آپ حج کر کے آ رہے تھے، کوفہ کے اندر پہنچے تو ایک صاحب نے آپ کے رنگ سے اندازہ لگایا کہ یہ غلام ہے اور کپڑے بوسیدہ ہیں، سمجھا بھاگا ہوگا، قریب گیا، پوچھتا تم غلام ہو؟ آپ اس وقت پتہ نہیں کس موڈ میں تھے، سنتے ہی ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ بولے اپنے حقیقی آقا کا غلام ہوں،
تم اپنے آقا سے فرار ہو؟ بولے ہاں، اسی کے گھر سے آ رہا ہوں، فرار ہوں۔ وہ بولا چلو تم کو تمہارے آقا کے پاس لے چلو۔ بولے ہاں جلدی لے چلو، بڑی تڑپ ہے کہ آقا سے ملاقات ہو جائے۔ وہ آپ کو اپنے کارخانے میں لے گیا، وہاں جا کے یہ ہے تمہارا کام، تمہارا نام خیر ہے، چلو کپڑا بننے پہ لگ جاؤ۔ 2 سال تک آپ وہاں کام کرتے رہے۔ لیکن امام محدث شیخ الصوفیہ ابو محمد جعفر بن محمد بن نصیر بن قاسم بغدادی الخلدی، یہ خلدی آپ کو جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ایک روز پکارا تھا، خلدی۔ ان کی جو حکایت ہے نا وہ مجھے ٹھیک لگی ہے اور ریزن اپیل کرتی ہے۔ آپ نے ایک روز ان سے پوچھا کہ آپ کا نام نساج کیسے پڑ گیا؟ بولے میں حج کر کے آ رہا تھا، کوفے میں رکا، کسی صاحب کا غلام جو ہے وہ بھاگ گیا تھا افریقن، تو خیر النساج بھی افریقن ہے، اس کی شکل رنگ سب کچھ مجھ سے ملتا تھا۔ میں بازار میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ آ گیا، ہاتھ سے اس نے شور مچا دیا، او خیر تو بھاگ گیا تھا، اس کے غلام کا نام خیر ہوگا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، آج جنہوں نے دیکھا ہوا تھا وہ اتنے غور سے تو نہیں دیکھتے، جنہوں نے دیکھا ہوا تو کہنے لگا ہاں ہاں یہی ہے۔ 2 سال تک وہ مجھ سے کام لیتا رہا کپڑا بننے کا، مجھے کافی مہارت ہو گئی۔ پھر اسے احساس ہو گیا کہ یہ میرا غلام نہیں ہے، اس نے تو چھوڑ دیا مگر میں نے نام نہیں چھوڑا، تب سے نام اپنا خیر النساج ہی رکھ لیا۔ آپ بغداد آ گئے، آپ 202 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت خیر النساج کی بڑی کرامت مشہور ہے بغداد میں، ایک سناتا ہوں میں آپ کو، ابو الخیر الدیلمی نے بیان کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہی دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس دریا کو دیکھ رہے ہیں، میں اس دریا کو دریائے صوفیہ کہتا ہوں، آپ بھی ذرا اس کی فل زیارت کر لو۔ تو اس دریا کے کنارے بیٹھے کپڑا بن رہے تھے کہ عورت آئی، بولی وہ رومال بن دیا؟ آپ نے فرمایا یہ لو ماں جی بن دیا۔ قیمت کیا ہے؟ کہا 2 درہم۔ اب میرے پاس تو نہیں ہے، ایک ہے۔ فرمایا لگے چلو ایک دے دو، ایک کل آ کے دے دینا۔ تو بولی کل اگر تم نہ ہوئے تو کیا کروں؟ تو آپ دریائے دجلہ میں پھینک دینا اور کہنا کہ یہ خیر النساج کی مزدوری ہے۔ وہ دوسرے دن آئی، آپ کو کنارے پہ نہ پایا، اس نے یوں ہی وہی کہہ کر یہ خیر النساج کی مزدوری ہے، درہم پھینک دیا۔ حضرت خیر النساج کچھ دیر کے بعد آئے، آپ دریا کے کنارے پہ آئے اور آپ نے آواز دی وہ میرا درہم عورت چھوڑ گئی ہے تو مجھے دے دیجیے۔ ابو الخیر دیلمی کہتے ہیں کہ ایک کریب یا وہ مچھلی، اس میں سرطان لکھا ہوا ہے، سرطان ویسے کریب کی ایک قسم کو کہتے ہیں، وہ درہم پکڑ کے باہر کنارے پہ آپ کے آگے لا کے رکھ گیا۔ اللہ اکبر۔ جب تم خدا کے ہو جاتے ہو نا، خدائی تمہاری ہو جاتی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ میں اس کا سادہ ترجمہ کر دوں، اگر آپ مجھے کچھ کہیں نا، جب تم اللہ کے نوکر بن جاتے ہو ساری کائنات پھر تمہاری نوکر بن جاتی ہے۔ تو اگر تم ہی دنیا کو اپنے نوکر کو اپنا آقا بنانا چاہتے ہو تو پھر کیا مسئلہ ہے، پھر بناؤ۔ حضرت خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ معلوم پڑ گئے؟ اب میں بات کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ ان کی خانقاہ میں شیخ شبلی رحمہ اللہ دمباوند کی عمارت چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ ان کی خانقاہ میں، چونکہ یہ مرید تھے سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو نام تو لینا نا مرشد کا، اور ان کو حضرت جنید بغدادی سے بھی بڑا پیار تھا۔ ایک روز خیر النساج فرماتے ہیں میں عبادت میں مصروف ہوں، بار بار فورس ہوتا ہے کہ دروازے پہ جنید بغدادی کھڑے ہیں، میں پھر عبادت کی طرف دھیان لگاتا ہوں، پھر آتا جنید بغدادی کھڑے، میں پھر عبادت کی طرف دھیان لگاتا، لیکن جب خیال نہیں گیا تو میں اٹھ کر باہر گیا، دیکھا تو جنید بغدادی باہر کھڑے ہوئے۔ میں خیر النساج کے بارے میں صرف نام لے کر آگے چل پڑتا، مختصر تو ہو جاتا، مگر اولیاء کے محبین کو سوچ رہتی یہ کون ہیں جن کے پاس حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ آئے؟ تو یہ سریو بن المغلس سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، جنید بغدادی کے پیر بھائی ہیں۔ حضرت شبلی ان کی محفل میں، ان کی خانقاہ میں ہی بیٹھے رہتے تھے۔ دوسرے دن تیسرے دن حضرت جنید بغدادی سری سقطی کا ذکر ہو جاتا، شیخ شبلی کے دل میں ان کی محبت بیٹھ گئی، جنید بغدادی یار میں ان سے ملوں۔ خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ نے جان لیا۔ ایک روز حضرت شیخ النساج رحمۃ اللہ نے فرمایا تمہارا فیض جنید بغدادی کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بغداد پہنچے، اندازاً آپ کی عمر 30 سال تھی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 59 سال تھی۔ ان کی خانقاہ میں آئے،
بیعت کی، پیر کو معلوم ہوتا ہے کہ کس مرید کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو یہ جو آپ کسی کے بیعت ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو پیسے دینے ہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ پیر نے اب آپ کی تربیت کرنی ہے، تو وہ تربیت تبھی کرے گا جب اس کو خود معلوم ہوگا۔ تو کم از کم پیر بننے کے لیے 30 سال تو لگتے ہی ہیں۔ 20 سال میں قرآن حدیث پڑھنا، اگر کوئی اور شرارت بازی نہیں کی تو 10 سال پھر اس پہ عمل کرنا، اتنے تو لگ جاتے ہیں۔ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ آتے ہیں تو آپ جان گئے کہ ان کی تربیت کس طرح کرنی ہے مجھے، چونکہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ امیر خاندان اور عمراء سے تعلق رکھتے تھے، ساری زندگی عیش و عشرت میں گزری ہے۔ اس کا مطلب حرام کام نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پریشانی نہیں، مطلب غربت، غریب، فقیر، فقر سے رابطہ نہیں تھا۔ تو فرمایا خانقاہ میں سب کے ساتھ رہنا ہے آپ کو، جتنے صوفیاء ہیں سب کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے آپ کو۔ آپ نے 1 ماہ یوں ہی گزار دیا، ہر ایک کی خدمت کر رہے ہیں، باورچی بھی آپ ہی ہیں، اٹھانے والے بھی آپ ہی ہیں، کھلانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ پیر کی طرف سے کوئی خاص توجہ نہیں دیکھی۔ 1 ماہ بعد بولے میں جا رہا ہوں۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ بولے میں نے بہت سنا تھا آپ کا نام، میں نے تو 1 ماہ کے اندر کوئی حیران کن چیز نہیں دیکھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے پورے 1 ماہ میں کسی لمحے مجھ سے سنت مصطفیٰ کے خلاف کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کچھ دیر چپ رہ کر بولے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہی کرامت ہے۔ تو ہم بھی جب کرامتیں دیکھنے کے لیے نکلیں تو مرشد کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی سنت کے خلاف عمل تو نہیں ہو رہا، اسی قسم کی کرامتیں دیکھیں۔ اور جب آپ اس طرح کی کرامتیں دیکھنے کے شوقین ہو جائیں گے تو پھر آپ کو عالم ملیں گے، اور جب آپ شعبدہ بازیاں دیکھنے کے شوقین ہو جائیں گے پھر آپ کو تصوف کے فیلڈ میں جادوگر ملیں گے، دھوکے باز ملیں گے۔ آپ نے فرمایا جاؤ خانقاہ سے نکل جاؤ۔ ایک عجیب جھٹکا لگا، آپ چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد پھر آ گئے، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، ہاتھ جھٹک دیا، چلے گئے، کچھ دن کے بعد پھر آئے، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، ہاتھ جھٹک دیا، پھر کچھ ایام کے بعد آئے، سلام کیا، سلام کا جواب دیا، ہاتھ جھٹک دیا۔ تو آپ نے اب کی بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے پوچھا آپ تو کہتے تھے کہ میں سنت پہ عمل کرتا ہوں، یہ ہاتھ جھٹک دینا کون سی سنت ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کی تربیت میں ایک اہم چیز حکومتی جراثیم اور امارت کا نشہ، اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے آپ کی تربیت، یہ جب تک یہ ختم نہ ہوں گے آگے نہ بڑھ پاؤ گے، اور یہ صرف اسی وقت ختم ہوتے ہیں جب دوسروں کی نفرت کو برداشت کیا جائے۔ دیکھا یہاں پیر تربیت کو، پیر کو معلوم ہے کہ ان کا علاج کس طرح کرنا ہے۔ جاؤ آج سے تمہاری تربیت شروع، بازار میں جا کے گندک بیچو۔ وہ لوگ اس دور میں کیا کرتے تھے، اس کے ذریعے سے آگ جلاتے ہیں، جس کو آج کل آپ دیا سلائی کہتے ہیں، میچ باکس۔ وہ آپ نے لوگوں کے رویے کو برداشت کیا۔ کئی ماہ بعد آپ نے فرمایا جاؤ جو لوگ فقراء کے لیے کھانا دیتے ہیں ان کے پاس سے کھانا لایا کرو۔ آپ جاتے، کچھ لوگ دیتے، کچھ بھگا دیتے۔ حضرت جنید بغدادی آپ کے معمولات پہ مکمل نظر رکھے ہوئے تھے۔ ایک روز کرنے لگے حضور فقراء کے لیے لینے جاتا ہوں، کچھ دھکے دے دیتے ہیں، کچھ لوگ کھانا دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی عادات سے ہی آپ کی واقفیت کروانا تھی۔ یہ سبق یاد رکھنا، مخلوق سے وابستگی نہ رکھنا، مخلوق کو خالق پہ فوقیت نہ دینا۔ دیکھ رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ حضرت، ہم یہ باتیں نہیں سنیں گے، نو، ہمیں اتنی بور لگیں گی یہ باتیں، ہم سننا ہی گوارا نہیں کرتے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ 2 منٹ کے اندر پورے قرآن مجید کا ترجمہ کوئی دے دے ہمیں۔ آپ کو توجہ دینی ہوگی اور آپ کو اصل چیز سننی ہوگی۔ مخلوق سے وابستگی نہ رکھنا، مخلوق کو خالق پہ فوقیت نہ دینا کسی شے میں بھی۔ آپ جاؤ جہاں تم حاکم رہے ہو، دمباوند، جسے دماوند بھی بعد میں کہنے لگے، وہاں جا کر لوگوں سے معافی مانگو۔ دیکھیے یہ ہے پیری مریدی، جاؤ جا کے لوگوں سے معافی مانگو۔ کس نے کہا صوفی بننا آسان ہے؟ کدھر گئے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ تصوف ہندوؤں سے لیا گیا، یہ ہندوؤں کی صفات ہے؟ بغداد میں ہندو رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ دماوند گئے، لوگوں کو اکٹھا کر کے، گھر جا کر، مسجد جا کر، جہاں لوگ جمع ہوتے تھے، یہاں پاسبل تھا، جا کے لوگوں سے معافی مانگی اور کہا کہ میرے دور انتظام میں کوئی زیادتی ہوئی ہو تو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ نے کئی روز یہاں رہ کر یہ عمل جاری رکھا۔ لوگ آپ کی باتیں سن کے اور حالت دے کر رو پڑتے تھے۔ آپ نے اندازاً
آپ نے تقریباً سب سے معافی مانگ لی، ایک فیملی وہاں سے کوچ کر گئی، بڑا پوچھا آپ نے، نہیں پتہ چلا ان کے بارے میں، آپ نے 1,00,000 دراہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے کہ اے مالک وہ مجھے مل رہی فیملی کہ جس سے میں معافی مانگ سکوں، تو مجھے معاف کروا دے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ان باتوں پہ سوچنا ہے مسلمانوں ہم نے۔ آپ واپس بغداد آئے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بتاؤ اب نفس کا کیا حال ہے، خود کو کس مقام پہ سمجھتے ہو؟ عرض کی حضور خود کو سب سے کم تر سمجھتا ہوں۔ فرمایا اب تربیت مکمل ہوئی، 20 سال کے قریب آپ کو پیر کی صحبت ملی، بہت بڑے عالم تھے، زبردست محدث تھے، اور آہستہ آہستہ پھر آپ جذب سکر میں بڑھتے گئے، مگر سنت کے بڑے پابند تھے۔ جب صحو میں ہوتے تو حلقہ سے خطاب کرتے، مسائل کا جواب دیتے۔ آپ جامع منصور بغداد میں حلقہ لگاتے تھے، یہ عباسی دور حکومت میں بہت بڑی مسجد تھی، جمعہ یہیں ہوتا تھا۔ ابن بطوطہ نے اس کا ذکر کیا 1327 میں، مگر اب یہ مسجد بغداد میں نہیں ہے، نامعلوم کیسے اور کب یہ عظیم مسجد جو ہے وہ غائب ہوگی، پتہ ہی نہیں چلا۔ اب تعلیمات تھوڑی سی سن لو۔ ابو القاسم عبدالسلام بن محمد المخرمی بیان کرتے ہیں کہ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے ادعونی استجب لکم، اس کا مطلب صحیح کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ادعونی بلا غفلت استجب لکم بلا مہلت، گویا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم بغیر غفلت کے مجھ سے دعا کرو، میں بغیر مہلت کے دعا قبول کروں۔ ہم لوگ اکثر جو دعا مانگتے ہیں نا تو ہمارا دل دھیان کہیں اور ہوتا ہے، وہ صرف لفظ زبان چل رہی ہوتی ہے۔ دعا یوں مانگا کرو کہ سمندر میں جا رہے تھے، سارا جہاز ڈوب گیا، ایک تختہ بچا ہے اور اس تختے پہ صرف تم ہو، ارد گرد کوئی بھی نہیں ہے، اس وقت جو دعا نکلتی ہے نا وہ یہ ہے ادعونی بلا غفلت استجب لکم بلا مہلت۔ ایک صاحب نے پوچھا قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مفہوم اس کا یہ بنتا ہے، سنو، ابصار الرؤوس عما حرم اللہ و ابصار القلوب عما سوى اللہ، سر کی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے روک اور دل کی آنکھوں کو اللہ کے سوا دیکھنے سے روک۔ یہ جملے تھے جو ہم یاد کرتے اور اپنی گفتگو کی زینت بناتے، پر ہم نے وہ انگلش والوں کے جملے جو ہیں نا وہ یاد کیے۔ آپ ایک روز جامع مسجد منصور بغداد میں حلقہ لگائے ہوئے تھے، محدث ابو عمران موسیٰ بن القاسم بن موسیٰ الاشیب بغدادی، 337 ہجری میں انطاکیہ میں ان کا وصال ہوا ہے۔ یہ طلبہ معلوم ہے آپ کو میں پورا نام اور یہ سن کیوں بتاتا ہوں، تاکہ جب آپ اپنے دور میں جا کے تحقیق کرو گے تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ چیز وہاں ضرور دیکھنی ہے تصوف کے اندر اور اولیاء کے اندر۔ علم جب آپ حاصل کرتے ہیں تو جوانی میں کچھ اور کیفیت ہوتی ہے، آہستہ 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 جب آپ اسے سمجھتے ہیں تو پھر کیفیت اور ہوتی ہے۔ تو یہ بھی جوانی میں تھے، ڈس لائک کرتے ہوں گے، محفل لگی ہوئی تھی، یہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اور شاگردوں کے ساتھ ان کے پاس چلے گئے۔ یا ابا بکر اذا اشتبہ علی دم الحیض بالاستحاضۃ ما تصنع، جب استحاضہ اور حیض یہ خون مشتبہ ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک قسم کا امتحان تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے 18 جواب دیے تو ابو عمران کہنے لگے کہ مجھے واللہ صرف 6 آتے تھے، آگے بڑھ کر ان کی پیشانی کو چوم لیا۔ ایک روز آپ کے پاس ایک آدمی آیا، بہت پریشان ہوں میں، بچے پورے ہیں خرچے پورے نہیں ہیں، اب تو یہ حالت ہے کہ خوراک خریدنے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم اس طرح کرو کہ تم گھر چلے جاؤ اور گھر جا کر جس کو روزی تم دیتے تھے انہیں نکال دو اور جن کو روزی اللہ دیتا تھا ان کو رکھ لو۔ کیسے لوگوں کے پاس علم تو ہوتا تھا، حیران ہو کے کہنے کا حضور وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اللہ تعالیٰ ہی تو سب کو رزق دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر پریشان کیوں ہو، رزق دینا تمہاری ذمہ داری نہیں، عبادت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تم اپنا فرض نبھاؤ وہ اپنا کرم فرمائے گا۔ ہم لوگ، میں غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا، مسلمانوں کی بات کرتا ہوں صرف، یار ہم لوگ تو کم از کم ہمیں تو معلوم ہے نا کہ اللہ رزق دیتا ہے، اور ہمارا فرض کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ تو جو ہمارا فرض تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، اور جو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا تھا وہ ہم سب لوگوں نے شروع کیا ہوا، رات دن کم از کم 18 گھنٹے تو اس پہ لگا دیتے ہم، 40 دن کا روزہ مسلسل،
حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھ دیا۔ حضرت علی بن احمد بغدادی بتاتے ہیں یہ واقعہ، کہتے ہیں حضرت شبلی رحمۃ اللہ ایک مرتبہ آپ نے بتلایا کہ وہ شام جا رہے تھے حجاز سے، یعنی حج کر کے آ رہے ہوں گے تو سیریا جا رہے ہوں گے۔ ایک جگہ رات پڑ گئی آپ کو، تو جنگل شہر نہیں تھا، دور آپ نے نشان دیکھا تو آپ اس کی طرف بڑھ گئے، دیکھا تو وہاں ایک راہب بیٹھا ہوا ہے عبادت میں مصروف۔ آپ نے پوچھا کیا کرتے ہو یہاں؟ بولا میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر عبادت کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کس کی عبادت کرتے ہو تم؟ عیسیٰ کی۔ آپ نے فرمایا خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کر رہے ہو؟ وہ بولا عیسیٰ رب ہے، رب عیسیٰ میں ہے۔ یہاں اکثر مجھ سے یہی لوگ کہتے رہتے ہیں، میں جب کبھی جاتا ہوں تو مجھے دیکھتے ہیں یہ پریسٹ ہے، نہیں جب وہ بات چیت ہوتی ہے تو آخر میں وہ بولتے ہیں نو جیسس از ایوری تھنگ، یو آر رانگ۔ تمہاری مرضی، میرا فرض تھا تمہیں بتانا۔ تو اب یہ بھی آدمی یہی کہہ رہا ہے سیم، عیسیٰ رب ہے، رب عیسیٰ میں ہے۔ آپ نے فرمایا سن، کسی صورت میں بھی محتاجی جس کے اندر ہو، محتاجی جس کے اندر، کوئی بھی صورت جس میں محتاجی ہو وہ رب نہیں ہوتا، کیونکہ محتاج ہونا عیب ہے اور رب ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ ایک سمپل لائن ہے، طلبہ آپ غور سے سنیے، آپ کو توحید بیان کرنا ہے۔ جس صورت میں بھی محتاجی پائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا بڑا اعلان یہ ہے کہ اللہ الصمد، توحید کے علاوہ اللہ کی کوئی بھی صورت مانو اس میں محتاجی ہے۔ وہ اعتراض کرتا، آپ اس کو جواب دیتے، وہ دلیل دیتا، آپ توڑ دیتے۔ پھر بولا عیسیٰ نے 40 روز کچھ کھائے پیے بنا پہاڑی میں گزار دیے۔ وہ میں پہاڑی فلسطین میں دیکھ کر آیا۔ اوپر جو ہے نا وہ چرچ بنایا ہوا ہے انہوں نے، حضرت شبلی نے فرمایا تو یہ 40 روز تک نہ کھانا نہ پینا کون سی الوہیت کی دلیل بن گئی؟ میں تمہارے ساتھ یہاں رہتا ہوں، تم مجھ پہ نظر رکھو، میں 40 دن تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ لو آپ نے وہیں قیام کر دیا۔ 40 دن تک حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ اس راہب کے ساتھ رہے، نہ کھایا نہ پیا، 40 روز گزر گئے۔ فرمانے لگے میں اتنے ہی دن اور رہ سکتا ہوں۔ اس چلے کے اندر کیا کیا رحمتیں نازل ہوئی ہوں گی اور کون کون سی فرشتوں کی ٹولیاں نازل ہوئی ہوں گی، یہ تو رب ہی جانتا ہے۔ تم اگر بولو تو میں اگلے 40 روز بھی کھائے پیے بنا رہ سکتا ہوں۔ وہ قدموں میں گر گیا، پوچھتا آپ کا مذہب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا غلام ہوں، ہمارا مذہب دین طریقہ زندگی اسلام ہے ہمارا۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ اسے اپنے سفر میں ساتھ لے کے دمشق چلے گئے، سیریا دمشق، وہاں جا کے علماء سے، اولیاء سے، صوفیاء سے ملاقات کروائی، محافل جمتی رہی، اس کو گیان معرفت حاصل ہوئی۔ آپ اسے وہیں چھوڑ کر واپس بغداد تشریف لے آئے۔ بڑے عرصے کے بعد آپ پھر دمشق گئے ایک مرتبہ، تو وہاں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اولیاء کی صف میں شامل کر لیا۔ آپ اسے دیکھ کے بہت خوش ہوئے۔ یہ ہیں ہمارے پیر شیخ شبلی رحمت اللہ۔ ماہ رمضان کے آنے پہ بہت خوش ہو جاتے تھے، فرماتے تھے ھذا شہر عظمہ ربی فانا اول من یعظمہ، اس ماہ کو اللہ نے، میرے رب نے عظمت دی ہے، تو میں کیوں نہ پہلا بندہ بنوں جو اس کا احترام کروں، مجھے بھی پہل کرنی چاہیے۔ شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گروہ صوفیاء کے لیے لمحہ بھر کی غفلت شرک ہے۔ توحید 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 توحید، سنیے توحید کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں لمحہ بھر کے لیے غفلت بھی شرک ہے کسی کے پاس ایسی توحید؟ کیونکہ توجہ اللہ سے ہٹی، مخلوق کی طرف گئی۔ آپ فرماتے ہیں تو تمہاری توحید کیسے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ تمہیں دوسری اشیاء سے بھی خوشی ملتی ہے؟ کیسے؟ تو یہ ہے توحید۔ ولیوں سے ہٹا دینا توحید نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں آزادی دل کی ہوتی ہے۔ ہمیں اولیاء کو پڑھنا تھا، ہمیں کتابوں سے بھی چھڑوا دیا گیا، اولیاء سے ویسے ہی چھڑوا دیا گیا، اتنا پیسہ لگایا گیا اولیاء سے چھڑوانے کے لیے، اور لفظ بھی اتنا گندا استعمال کیا گیا کہ اولیاء کے پاس جانا شرک ہے۔ مسلمانوں تمہارے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا تھا، اب تو غور کر لو، اب تو مان لو، کیا اب بھی نہیں مانو گے؟ جن کے کہنے پہ تم نے جماعتیں بنائی، جن کے پیسوں پہ تم نے تبلیغیں کی، استغفار کرو، اور وہ بھی کسی ولی کے در پر بیٹھ کے استغفار کرو۔ حضرت شیخ شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آزادی دل کی ہوتی ہے، کیونکہ آپ حاکم بھی رہے ہیں، آپ عالم بھی ہیں، آپ صوفی ہیں،
پیر ہیں، آزادی دل کی ہوتی ہے، تمہارا دل آزاد تو تم آزاد، کوئی اور آزادی نہیں ہوتی۔ آج کل ہم آزاد ہیں، ملک آزاد کروا لیے ہم نے، اتنے خوش ہیں کہ جس دن آزاد ہوئے اس دن کو شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں، اربوں ریال ڈالر لگا دیتے ہیں، کوئی نہیں کہتا یہ حرام ہے، صرف میلاد النبی پہ ہم صرف فتویٰ دیتے۔ اس وقت ہمیں غریب کی بچی بھی یاد آتی ہے، اس وقت ہمیں بدعت بھی یاد آتی ہے۔ تمام عرب ممالک کے یوم آزادی کا دن مناتے ہیں نا، اس کو جو بھی کہتے ہیں، ہم جتنے بھی آزاد ہیں سب کے سب انگریزوں کے ہر شعبے میں ہم ان کے غلام ہیں۔ ہم نے ایسی آزادی لی ہے مسلمانوں کہ انصاف دینے کے لیے ظلوماً جہولہ کا بنایا ہوا قانون عدالتوں میں رکھا ہے۔ میرے اس جملے پہ غور کیجئے گا بیٹھ کے۔ آج ہمارے پاس آزردہ دل تو ہے، آزاد دل نہیں ہے۔ کاش پاکستان اور سعودی عرب کی عوام نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ پڑھا ہوتا، آزادی دل کی ہوتی ہے۔ اگر دل آزاد نہیں ہے تو تم غلام بھی تو اسی طرح پھرتا نا بھائی صاحب، جیل کے اندر دونوں پھر رہے ہوتے ہیں، قیدی بھی پولیس والا بھی، لیکن دونوں کے احساس جدا ہوتے ہیں۔ ایک ہی کمرے میں رہے ہیں، ایک ہی بلڈنگ کے اندر ہیں، پولیس والے کے دل میں آزادی کا خیال ہے، اس کے دل میں قید کا خیال۔ مسلمانوں، جب تم اپنے ہی ملک کی پیداوار کو اپنی مرضی سے استعمال نہ کر پاؤ تو خاک آزادی ہے۔ تو شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ پھر تمہاری گفتگو میں ہونا چاہیے تھا نا، تمہیں ہٹا دیا گیا، اور جس دن تم اپنے اولیاء کو پڑھو گے تمہاری گفتگو زبردست ہوگی۔ آنگ سان سوچی نے کیا کہا؟ The only real prison is fear and only real freedom is freedom from fear۔ کچھ ملتا جلتا ہی جملہ فرینچ آتھر نے کہا، ڈو سان تیر یو پیغی۔ اس نے کہا آئی نو، اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، آئی نو بٹ ون فریڈم اینڈ دیٹ از دا فریڈم آف مائنڈ۔ آزادی، جب یہی ہمارے قیدی ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے جب یہی قید ہو گئے؟ تعلیم جو وہ کہیں گے، ہمارے اولیاء صوفیاء باتوں ہی باتوں میں حکومتی اشارے بھی دے گئے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے زکوٰۃ کے بارے میں مسئلہ پوچھا کہ میرے پاس 200 درہم ہیں، مجھ پہ کتنی زکوٰۃ لگتی ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے حساب سے بتاؤں یا جو کتابوں میں ہے؟ بولا جو کتب میں ہے۔ فرمایا شریعت کے حساب سے تو 5 درہم بنتی ہے۔ بولا آپ کے حساب سے؟ آپ نے فرمایا 205 بنتی ہے، 5 قرضہ لے کے 205 دے۔ بولا چلو 200 کی تو سمجھ آ گئی، میں اوپر سے 5 قرض لے کے دوں؟ بولے تم نے جمع کیے نا، جمع کرنے کے لیے۔ تو پوچھنے لگا یہ کس امام کا مذہب ہے؟ فرمانے لگے ہاں امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے یہ۔ پوچھنے لگا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا غزوہ تبوک میں آپ نے سارا مال دے دیا اللہ کی راہ میں، اور پھر قرضہ لے کے اور دیا۔ ایک جگہ یہ واقعہ اونٹنی کے متعلق ہے۔ ڈاکٹر عبدالحلیم محمود نے یہ واقعہ ابن بشار کے حوالے سے لکھا ہے۔ اس نے پوچھا، کیونکہ وہ آپ کا بڑا مخالف تھا، میرے نزدیک اس لیے یہ غلط ہے کہ ابن بشار کا وصال 253 ہجری میں ہو گیا تھا، اس وقت تو حضرت شبلی 6 سال کے تھے، تو یہ ڈاکٹر عبدالحلیم محمود سے تسامح ہو گیا ہے۔ عظیم محدث امام المکری فقیہ ابو بکر احمد بن موسیٰ بن عباس بن مجاہد المعروف ابن مجاہد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو چوما۔ یہ 245 ہجری میں پیدا ہوئے، یہ بغداد میں 324 ہجری میں بغداد میں وصال ہوا ان کا۔ یہ میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ جب آپ نے کتب لکھنی ہے تو یہ ضرور اس پہ توجہ دینا ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی قسمت کی دے گا۔ ان کی محفل میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ تشریف لائے تو آپ کھڑے ہو گئے، معانقہ کیا، جھپی ڈالی اور پیشانی کو چوما۔ تو کسی شاگرد نے، شاید ابو بکر محمد بن عمر نے کہا آپ شیخ المکری محدث اور اس مجنوں کے لیے کھڑے ہو گئے آپ نے جواباً فرمایا میں نے وہی کیا ہے جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ جب حضرت شبلی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے محبت میں، جیسے باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بڑے تھے حضور سے، حضور محبت میں کھڑے ہو گئے، معانقہ کیا حضور نے، اور شیخ شبلی ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ تو میں نے بھی وہی کیا، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو پھر میں نے پوچھا سرکار سے، یا رسول اللہ آپ نے شیخ شبلی کو اتنی عزت محبت پیار کیوں دیا؟ تو آپ سن لیجئے، اس میں وظیفہ بھی ہے اور آپ کا مقام بھی ہے۔ وظیفہ آپ نوٹ کر لیں، مقام اللہ نے ان کو دے ہی دیا ہے۔
مسلمانوں ان کے طریقے پہ عمل کرو تاکہ تم سے بھی وہ کرامتیں صادر ہوں، نہ کہ صرف کرامتیں سن لو۔ کرامت سننے سے کرامت صادر نہیں ہوگی، ان کے طریقے پر عمل کرنے سے اللہ کرم فرمائے تو ہو سکتا ہے وہ کرامات تم سے بھی صادر ہو جائیں۔ تو اس لیے امپورٹنٹ کیا ہوا؟ کرامتیں سننا نہیں، ان کی تعلیمات کو سن کر عمل کرنا، یہ امپورٹنٹ ہے تاکہ وہ کرامات تم سے بھی صادر ہوں۔ اس لیے مسلمانوں وہ تقریریں سنو جو تحقیق کی تقریریں ہیں تاکہ تم سے بھی کرامات صادر ہوں۔ تو حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اتنی عزت اور تکریم اتنی محبت سے نوازا، فرمانے لگے یہ ایک چیز پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد۔ اب سن لیجئے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ اسے پڑھتا ہے، اور اس کے بعد 3 بار پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 3 بار ہر نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ واقعہ آپ کو جلاء الافہام میرے پاس جو ہے اس کا صفحہ 266 ہے، الباب الرابع۔ جو طلباء میری تقریر سن رہے ہیں نا، اگر آپ چاہتے ہو کہ درود شریف کے اوپر میں ایسی تقریر کروں کہ لوگوں میں جذبہ پیدا ہو اور علم پیدا ہو، وہ یہ کتاب گھر میں رکھیں، عربی کی ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، مختلف پہلوؤں کو دیکھا گیا ہے اور اس میں بیان کیا ہے۔ جلاء الافہام یاد رہے گا آپ کو، حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور حسین بن منصور حلاج۔ ابن حلاج کے بارے میں تفصیل سے میں 16 نمبر سٹوری بیان کرایا ہوں، آپ ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جا کے ضرور سنیے۔ یہاں صرف میں ان کے روزے کی زیارت آپ کو کرواؤں گا جو میں نے نومبر 2021 میں کی ہے، آپ بھی زیارت کر لیجئے۔ حضرت الحسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پرانوار کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں۔ اب تو یہ گلی بن گئی ہے، پہلے یہاں کافی میدان ہوتا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وصحبہ محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج جو ہے وہ ہم پوچھتے پچھاتے ہوئے حضرت منصور بن حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جو ہے وہ حاضر ہو گئے۔ یہ پہلے تو اوپن ایریا ہوتا تھا، اب بڑا مشکل ہو گیا ہے ڈھونڈنا، لوگوں نے وہ سارے اپنے گھر جو ہیں وہ بنا لیے ہیں۔ تو یہاں جب بھی آپ آئیں تو یہ ذہن میں رکھیں، جتنے لوگ بھی آئیں، کہ اب مزارات اکثر جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں کے اندر ہے۔ اب وہ گھر وہ زمین یا تو کسی نے خرید لی، یا وہ مجاور تھا، یا یہ ہے کہ ان کے خاندان میں سے تھا، تو یہ بھی گھر کے اندر ہی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو وہ قرب و جوار میں ہی ویسے وہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم ان کے روزے پر جو ہے وہ حاضر ہوئے اور فاتحہ جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اندازاً 2 سال کچھ ماہ چھوٹے تھے حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 61 سال تھی جب آپ کو سزا ہوئی۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ جب آپ کی باقیات کو دفنا دیا گیا، اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کٹے ہوئے اعضاء ہیں جو وہاں قبر میں ہیں یا راکھ ہے، اب کا جبہ ہے، یہ مجھے معلوم نہیں۔ آپ مزار پہ پہنچے، کافی دیر اذکار اور وظائف پڑھتے رہے، آپ کی آنکھ لگی، دیکھتے ہیں کہ حشر برپا ہے، نفسا نفسی کا شور ہے۔ محشر میں آواز آتی ہے، ابن حلاج کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اس نے ہمارے اسرار کو نااہلوں کے سامنے بیان کیا۔ تو آپ کی ملاقات خواب میں ہی ان کے ساتھ ہو بھی گئی۔ پوچھا آپ کے ماننے اور نہ ماننے والوں کا کیا بنا، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کچھ نے سزائیں دی ہیں، کچھ نے دعائیں دی ہیں۔ کہنے لگے ہر ایک کو اس کی نیک نیتی پہ صلہ ملے گا، جس نے سزا دی اس کی نیت اپنی تھی، ٹھیک تھی، جس نے پیار کیا اس کی نیت اپنی، دونوں کو نیک نیتی کا صلہ ملے گا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن منصور حلاج سے شیطان نے یہ کہا کہ تم نے ان الحق کہا، تم معاف کر دیے گئے، میں نے ان الخیر کہا، مجھ پہ لعنت ہوئی، کوئی فرق کیا ہے؟ حسین بن منصور حلاج نے فرمایا میں نے خود ہی دور کر کے سکر میں یہ جملہ بولا کہ ان الحق، میرا یہ دعویٰ یہ نہیں تھا کہ میں خدا ہوں، میرا دعویٰ یہ تھا کہ میں سچ ہوں۔ سمجھنے والے نے اپنی مرضی لی، اور تم نے نفرت، حسد، تکبر میں کہا ان الخیر، اس لیے قیامت تک تم پر لعنت۔ ایک دن کسی نے پوچھا یہ عارف کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال صدرہ مشروح، الم نشرح کا لفظ تو سنا ہوگا نا، صدرہ مشروح وقلبہ مجروح، ہائے ہائے وجسمہ مطروح۔ ایسے کا تو ترجمہ کر دینا نا وہ عربی کی خوبصورتی کو کم کر دیتا ہے۔
حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب مراقبہ میں جاتے دیکھنے والے حیران ہو جاتے، کیا مراقبہ ہوتا تھا۔ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے بات سن لو ایک، یہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کے ابا افغانی تھے، افغانستان سے، یعنی وہ جو علاقہ تھا وہاں سے ہجرت کر کے بغداد آئے۔ بغداد میں ان کی ولادت ہوئی 225 ہجری میں۔ یہ خلیفہ و مرید تھے حضرت سری ساکتی رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھیں خاندان ایک ہی ہے، یہ بڑا خاندان ہوتا ہے، خون کا نہیں، تصوف کا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے 22 سال بڑے تھے۔ حضرت شبلی کی عمر 48 سال تھی جب یہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کی یہ کرامت تھی کہ اندھیرے میں جب بات کرتے تھے تو ادھر لفظ نکلتا تھا، ساتھ روشنی نکلتی تھی۔ جی، روشنی واقعی روشنی چھا جاتی، اور جب اس کیفیت میں ہوتے تھے تو آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوتا تھا آپ جان جاتے تھے کشف کے ذریعے سے کہ یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے یا کیا کر کے آیا۔ تو یہ 2 حالتیں ہوتی ہیں، اندھیرے میں گفتگو فرماتے تو ماحول روشن ہو جاتا، روشنی چھا جاتی۔ اس لیے آپ کو ابو الحسن نوری کہتے ہیں اس وجہ سے۔ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ آپ کی جب وفات ہوئی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آدھا علم بغداد سے جاتا رہا۔ یہ پیر ہوتے ہیں، یہ صوفیہ۔ انہوں نے ایک روز حضرت شبلی سے پوچھا، بھائی آپ یہ نہ سمجھو کوئی عام آدمی ہے، انہوں نے پوچھا آپ نے مراقبہ کہاں سے سیکھا ہے؟ فرمانے لگے بلی سے۔ حیران نہ ہو آپ نے بھی تو قبر بنانا کبوے سے سیکھا ہے نا۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ قبر بنانا آپ کو کبوے نے آ کے سکھایا، بلی سے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہا میں نے ایک روز بلی کو دیکھا کہ وہ چوہے کی گھات لگائے بیٹھی ہے اور ایک بال تک حرکت نہیں کر رہا۔ میں نے سوچا یہ رزق کی فکر میں ایسا مراقبہ کرتی ہے تو میں رازق کی فکر میں کیوں نہ مراقبہ کروں۔ تو تب سے میں نے یہ مراقبے کا انداز سیکھا۔ واہ، سیکھنے والوں کے لیے ہر جا سبق ہے۔ آپ کا وصال اور آپ کا مزار پر انوار۔ محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وقت نزاع آپ کی پیشانی پہ پسینہ تھا، یہ بھی جنتیوں کی نشانی ہے۔ اشارے سے آپ نے فرمایا مجھے وضو کرنا ہے۔ میں نے وضو کروایا، آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی، تو وضو فارغ ہو گئے تو میرا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے داڑھی کا ہاتھ، میری داڑھی، اپنی داڑھی مبارک میں ہاتھ مارا، خلال کیا۔ کیونکہ اولیاء کی داڑھی مبارک جو ہوتی وہ مٹھی سے کم نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ سچے عاشق مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ بخاری شریف اگر آپ پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات فرماتے تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ بخاری شریف پڑھی ہے، صحابہ پیچھے ہوتے تھے رائٹ سائڈ پہ، پوچھا جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ حضور پڑھتے تھے؟ کہنے لگے آپ کی داڑھی ہلتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اب عاشق مصطفیٰ کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اتنی ہی بخاری کی حدیث کافی۔ تو آپ نے ہاتھ سنت دیکھا تو خلال تبھی ہوگا جب داڑھی گھنی ہوگی۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کر خلال چھوڑ دیا تو نے، یہ اللہ اکبر، آخری لمحات ہیں پھر بھی سنت پہ کتنی نظر ہے۔ وفات سے ایک روز قبل جمعرات کو آپ نے اس شعر کو بہت بار پڑھا، آپ بھی سن لیجیے ذرا۔ کل بیت انت ساکنہ غیر محتاج الی السرج وجہک المعمول حجتنا یوم یاتی الناس بالحجج۔ ہر وہ گھر جس میں تو رہتا ہے اسے چراغ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہر وہ گھر جس میں تو رہتا ہے اسے چراغ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری امید تیرا چہرہ، ہماری امید تیرا چہرہ۔ جس روز لوگ اپنی حجتیں لے کر آئیں گے وہ چہرہ ہماری حجت ہوگا۔ آپ شدید بیمار تھے مگر پھر بھی ضد کی کہ مجھے نماز جو ہے وہ مسجد میں ادا کرنا۔ آپ کا وصال جو ہے اب وہ یا تو جمعہ کا دن آ گیا ہے تو ہوا، یا پھر جمعرات کی سورج جو ہے وہ ڈھل چکا تھا، یہ تو کنفرم ہے۔ دنیا سے تشریف لے گئے ذی الحجہ جمعہ 334 ہجری 87 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ آپ کو خیزوران میں دفنایا گیا۔ اس کا نام مقبرہ امام ابی حنیفہ بھی رہا ہے، کیونکہ آپ کی مسجد جو ہے آپ جب جائیں گے وہاں تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا، بیک سائڈ پہ یہ قبرستان ہے، متصل ہے آپ کی مسجد کے۔ جو آبادی بڑھتی گئی یہ قبرستان بھی بڑھتا گیا، تو پھر زندوں نے مردوں کی جگہوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ دولت عباسیہ نے یہ آپ کا مزار بنایا تھا، پھر اس کے بعد 2012 میں بنایا۔ بغداد کے اندر 2 قسم کے مزارات ہیں، ایک جن پر ایران کا قبضہ ہے اور ایک جن پر ایران کی کوئی توجہ نہیں ہے۔
تو جن پہ ایران کی توجہ نہیں ہے ان کو کچھ بہتر بناتا ہے یہ الوقف السنی فی العراق، اس کے ساتھ سنی لکھا ہوا، تو وہ کچھ بہتر کر رہے ہیں مزارات کو۔ آپ جب کبھی وہاں جائیں گے تو بند رہتا ہے وہ دروازہ، ایک صاحب کے پاس چابی ہے، وہ اس سے آپ بات کریں یا وہ آپ کو دیکھ لے تو وہ پھر آ کے دروازہ کھولے گا۔ اگر آپ اچھی گاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا اچھا ہے، تو وہ پھر خود ہی آپ کو دیکھ کے آ جائے گا، دروازہ کھولے گا۔ اس کے بعد آپ کو زیارت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دینا ہوگا، ورنہ وہ دل ہی دل میں آپ کو کچھ ضرور دے گا۔ تو آپ جب بھی کبھی جائیں جیب میں اچھے پیسے جو ہیں وہ رکھیں، تو جس مزار پہ زیارت کرنے جائیں گے وہاں 3-4 آدمی ہوں گے، اور کہیں تو بچوں کی پوری ٹولی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مہین پر کرم فرمایا کہ زیارات کا موقع جو ہے وہ فراہم کیا۔ الفاتحہ۔